میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان وقار چاہتا ہے، ہر انسان نعمتیں چاہتا ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان اطمینان چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کبھی سکون کے لیے کسی دروازے پر، کبھی کسی دروازے پر، کبھی کسی دروازے پر، نعمتوں کے لیے، دولتوں کے لیے، عزتوں کے لیے، وقار کے لیے غرض کے انسان سوچتا ہے اس دروازے پر بھلا ہوگا، اس دروازے پر بھلا ہوگا، اس دروازے پر بھلا ہوگا، مگر اچھی طرح یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہمارا کہیں بھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارا جو بھلا چاہنے والی ہستیاں ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر اپنا بھلا کسی اور دروازے پر تلاش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کیا کوئی ہمارا بھلا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ ہماری ماں بھی اتنا ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتی جتنا مصطفیٰ جان رحمت بھلا چاہتے ہیں۔ ہمارے بابا ہمارا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتے جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارا استاد ہو، ہمارا پیر ہو، ہمارا بھائی ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، کوئی ہمارا اتنا بھلا نہیں چاہ سکتا جتنا آمینہ کے لال نے بھلا چاہا ہے۔ اندازہ تو کریں، ہم پیدا ہو چکے، پیدا ہونے کے بعد بھی پوچھو اپنی ماؤں سے، پوچھو اپنے بابا سے، پوچھو اپنے بھائیوں سے، پوچھو اپنے رشتہ داروں سے، کیا کوئی ہے جس نے ہاتھ اٹھا کر پوری رات ہمارے لیے دعائیں کی ہے؟ واللہ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ارے انسان پوری رات اپنے لیے دعا نہیں کرتا تو پوری رات کسی اور کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ بلکہ جو راتیں دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس رات میں بھی انسان پوری رات دعا نہیں کرتا۔ شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عرفہ ہے، شب عید الفطر ہے، یہ ساری راتیں ہیں، لیکن انسان پوری رات اپنے لیے دعا نہیں کرتا تو کسی اور کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں، ہم امت محمدیہ ہو کر کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور آمینہ کے لال ہمارے لیے پوری رات دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ جن کی دعاؤں کو رد ہونے کے حوالے سے خطرات ہیں وہ دعا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جس کی دعا رد ہو سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، جس کی دعا رد کی جا سکتی ہے وہ دعا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جانے دعا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، جن کی دعا کا عالم یہ ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ہمارے نبی کی دعا کی شان یہ ہے جس کے لیے اجابت جھک کر گلے سے جسے لگا۔ ہمارے آقا نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا مقدر جگانے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری تقدیر سنوارنے کے لیے ہمارے لیے دعائیں کی۔ اندازہ تو کریں، اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور کی دعا کے بعد پھر ہمیں کس کی دعا کی محتاجی ہے؟ جانے عبادت ہمارے لیے مانگ چکے، جانے دعا نے ہمارے لیے دعا کر لی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے حضور کی دعا کی شان کیا ہے۔ حضرت آدم اگر نام محمد لے لیں، یا رسول اللہ، 200 سال تک حضرت آدم دعا کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ نام محمد زبان پر آیا تو دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر دیا۔ جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو، جس کا نام آنے پر دعا قبول ہوتی ہو، جب وہ جانے دعا خود دعا کرے
تو پھر دعا کی معراج کا عالم کیا ہوتا ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم ہمارے لیے کبھی مغفرت مانگ رہے ہیں، کبھی نصیبے کی بلندی مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خیر طلب کر رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنی خیر خواہ ذات، اتنا بھلا چاہنے والی ذات جو مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، ہم ان کا در چھوڑ کر کہیں اور بھلائی ڈھونڈنے نکلے، نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہم بھلائی ڈھونڈنے کے لیے گناہوں کے اڈوں کی طرف نکلے، اور جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں سکون نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں قرار نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو یا بڑے سے بڑا گناہ کرو، حضور کا دل دکھتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر راستے پر بیٹھنے والے بھکاری کا کوئی دل دکھائے، آپ غور فرمائیں، جس بھکاری کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اگر اس کا کوئی دل دکھا دے تو بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کسی بھکاری بھیک مانگنے والے کا کوئی دل دکھائے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آ گئے۔ تاریخ پڑھنے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج کیوں لوٹے؟ کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں، کسی بھی انسان کی جو الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی ترقی جب تنزلی میں تبدیل ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی عزت جب ذلت میں بدلتی ہے، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کا دل دکھایا۔ اللہ کے نزدیک دل دکھانے سے کوئی بڑا جرم نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، راستے پر بھیک مانگنے والے بھکاری کا اگر دل دکھا دیں تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آ گئے، بڑے بڑے عزت دار ذلیل ہو گئے۔ مسلمانوں، کبھی غور بھی کیا، گناہ کرنے سے پہلے، ابھی میں گناہ کے حوالے سے جنت اور جہنم کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، کبھی غور بھی کیا، کسی کافر کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، کسی بھکاری کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بادشاہوں کا داتا بنا کر کے بھیجا، جس کو اللہ نے بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے شہنشاہوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے آقاؤں کا آقا بنا کر کے بھیجا، جس کی ذات پر آقائیت ختم ہے، جس کی ذات پر بزرگی تمام ہے، جس کی بارگاہ کے اندر اللہ اکبر عزت بھی پہنچ کر کے معزز ہو جاتی ہے، جس کی بارگاہ میں علوم کو معراج نصیب ہوتی ہے، جہاں پہنچ کر حسن بھی معراج پاتا ہے، جہاں پہنچ کر عقل بھی معراج پاتی ہے، جہاں پہنچ کر عبادت کو بھی معراج نصیب ہو جاتی ہے، اس ہستی کا دل اگر کوئی دکھائے تو پھر وہ سکون کیسے پائے؟ لوگ کہتے ہیں امت مسلمہ کا زوال کا سبب یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ سارے دانشوروں کی فکر سر آنکھوں پر ہے، سارے دانشوروں کی آرا سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے وہ یہ، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، گناہ کوئی بھی کرو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، حضور کا دل دکھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اب مسلمان رو رہا ہے کہ ہماری لاشیں بے گورو کفن کہیں پر تڑپ رہی ہے، اب مسلمان بے چین ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، مسلمان اب بے چین ہے، مرثیہ خواہ ہے کہ لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، ننھے ننھے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں سے دھویں اٹھ رہے ہیں، ہماری بستیاں جل رہی ہے، ہماری قوم گھر کے بے گھر ہو رہی ہے۔ مجھے
بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو ایک دن میں کئی 100 مرتبہ دکھائے، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جیے گی؟ وہ قوم سکون کی سانس کیسے لے گی؟ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم کی روزی میں برکت کیسے ہو؟ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے اس قوم کو عزت کیسے ملے؟ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم سکون اور اطمینان کی سانس کیسے لے؟ تو یاد رکھنا، گناہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب بتائیں، اللہ اکبر، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو حضور کا دل دکھتا ہے، تو جب میری قوم کا کوئی جوان زنا کرتا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب میری قوم کا کوئی جوان نشے میں دھت پڑے رہ کر کسی گٹر کے کنارے تڑپتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب قوم کی کوئی بیٹی لاج میں اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہوتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہوگی؟ جس وقت مسجد کے اندر کوئی امام اور مؤذن تیسرے مقتدی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوگا فجر میں کہ وہ آئے گا تو جماعت قائم ہوگی، یعنی مسجدیں اتنی سونی سونی ہوتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب داڑیاں منڈا کر لوگ گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسلمان سود کا اور سٹے کا دھندا کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہوتا ہوگا اس وقت تو حضور کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہوگی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، طائف کی وادیوں کے پتھر، ذرا دل کے کانوں سے سننا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کے جسم نازنین کو زخمی کرتے ہیں، مگر ہمارے گناہوں کے نشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زخمی کرتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے مولانا گناہ کریں گے تو قبر میں اس کا جو عذاب ہوگا دیکھا جائے گا، محشر میں جو اس کا عذاب ہو دیکھا جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے اور سخت ترین غلط فہمی ہے۔ گناہ کا عذاب صرف قبر میں نہیں ہے، گناہ کا عذاب صرف میدان محشر میں نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر قبر اور محشر میں بھی ہو تو بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور دنیا سے ہی ملتی ہے۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے ٹھوکر تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی اقوال، مسلمان کو ٹھوکر بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، اگر مسلمان کا جلتا ہوا چراغ بھی بجھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اگر ہمارے جسم پہ کبھی سستی چڑھتی ہے، سستی، تو وہ بھی گناہ کی وجہ سے، سستی کا اثر بھی گناہ کی وجہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں انسان کی آنکھ پھڑکتی ہے نا، آنکھ جو پھڑکتی گناہ کی وجہ۔ لوگ کہتے ہیں دائیں پھڑک رہی ہے تو یہ، اور بائیں پھڑک رہی تو وہ، یہ تمہارے قصے ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں آنکھوں کا پھڑکنا بھی، جسم کے اندر زلزلے کا پیدا ہونا بھی، حتیٰ کہ بیماریاں بھی سب گناہ کی وجہ سے، بلکہ جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ بلکہ آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، اگر توجہ آپ کی میری طرف ہے تو آپ میری طرف توجہ رکھیں، دائیں بائیں والوں کی طرح آپ توجہ چھوڑ دیں۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بلکہ جو ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ بے شک مولا ہم گواہی دیتے لا الہ الا اللہ، تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ کوئی تیرا ہمسر ہی نہیں، کوئی تیری مثال ہی نہیں ہے، کوئی تیری طرح ہے ہی نہیں۔ ارے جب کوئی تیرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی تیری طرح کیسے ہو سکتا؟ ہمارے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ یا اللہ جس کو تو نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے پیدا فرمایا، جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو تو نے بنایا ہے، جب بننے والے کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو بنانے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی شان ہی بے مثال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرما برداری کرتے ہو تو تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں عزت دیتا ہوں، تمہیں وقار دیتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تمہیں دشمن بنا لیتا ہوں۔ کس کی دشمنی؟ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تمہیں دشمن بنا لیتا ہوں۔ دشمن بنانے کی وجہ نافرمانی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، ہم ایک دن میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتے اور نافرمانی کتنی کرتے؟ بلکہ دوسری حدیث میں، اس حدیث میں ایک دوسری حدیث میں، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے گویا وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ تھوڑا اس پہ بھی غور کرنا، تنہائی میں گناہ کرنے والا گویا اللہ کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، محلے کے گنڈوں سے نپٹنے کی اوقات نہیں ہے، محلے کے کارپوریٹر سے منہ چلانے کی حیثیت نہیں ہے، اور جنگ کا چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ کس کو؟ اس قادر و قیوم کو جو اپنی شان یوں بیان کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر وہ فرعون کی پکڑ کر لے، دولت پہ گھمنڈ کر کے اکیلے میں گناہ کرنے والوں، جوانی پہ ناز کر کے تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، حسن و جمال پر اکڑ اکڑ کر اترا کر خدا کو بھول کر گناہ کرنے والوں، تنہائیوں میں گناہ کر کے خدا کو جنگ کا چیلنج
چیلنج کرنے والوں میرے اللہ کی شان تو دیکھو. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ کوئی جان بوجھ کر خدا کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے. واللہ کوئی کلمہ پڑھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا یار ہم ولیوں سے نہیں لڑتے تو ہم لوگ اللہ سے جنگ کا چیلنج اللہ کو کیسے کر سکتے ہیں. لیکن حدیث تو ہے نا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, حدیث قدسی ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما رہا ہے, اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. کس کے ساتھ؟ جو اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہو. مجھے بتاؤ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ اگر وہ فرعون جیسے کی پکڑ کر لے, اتنا بڑا بادشاہ کہلانے والا فرعون, جب میرا اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے, آج صدیاں بیت گئی ہے فرعون کو, آج تک اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی, بغیر قبر کے پڑا ہوا ہے آج تک. اللہ اکبر. اس کو قبر نصیب نہیں ہے, بغیر قبر کے پڑا ہوا ہے. اور فرعون کی لاش ہمیں پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہی ہے. جب کوئی اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو خدا اس کو عبرت بنا دیتا ہے. کہاں بادشاہ تھا اور ابھی قبر بھی نصیب نہیں. لا وارث میتوں کو بھی قبر نصیب ہوتی ہے, لیکن جو اللہ رب العزت کو کے ساتھ اعلان جنگ کرے, فرعون عبرت بن کر ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے, لوگ اس کو تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے دولت پہ ناز نہ کرو, جوانی پہ ناز نہ کرو, قوت پہ ناز نہ کرو. اللہ کے بندو, گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو گناہ کرتے ہیں میں ان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اور پھر ان پر ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہوں, ان پر ظالم حاکم مسلط کر دیتا ہوں, ان پر ظالم لیڈر مسلط کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اور ان کے دل میں تمہاری نفرت پیدا کر دیتا ہوں. نفرت جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں, تم پہ ظلم کرتے ہیں, اور جب تم گڑ گڑاتے ہو دعا کرتے ہو تو پھر اس وقت تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. پھر اللہ فرماتا ہے پھر تم ان کے پاس گڑ گڑاتے ہو, تم ان کے پاس جا کے ہاتھ جوڑتے ہو, وہاں گڑ گڑاتے ہو. اللہ فرماتا ہے وہاں گڑ گڑانے سے کام نہیں چلے گا. اگر ظالم حکمرانوں کو بدلنا ہے تو میری بارگاہ میں رجوع کرو, توبہ کرو, معافی مانگو. حالات بدلنے والے ہم ہیں. بیماریاں گناہوں کی وجہ سے, ذلت گناہوں کی وجہ سے, ظالم حکمراں گناہوں کی وجہ سے. اور الزواجر میں ابن حجر ایک حدیث نقل کرتے ہیں, اس کو بھی سن لیں. معلوم کیوں کماتے ہیں, گھر کیوں بناتے ہیں, رات دن دوڑ بھاگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہمارے بچوں کا بھلا ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی محنتیں ہیں صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, لیکن گناہ کرنے والوں حدیث سنو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو, لیکن گنہگاروں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں, ایک وہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں, اور ایک وہ جو گناہ کرتے ہیں. یہ جو مذمت ہو رہی ہے نا, گناہ ہو جانے والوں کی نہیں ہو رہی, گناہ کرنے والوں کی. کیونکہ گناہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو, لیکن جن سے گناہ ہوتے ہیں وہ فوراً نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ کو منا لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا, ہو گیا. جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا, نکل گیا. چوری کرنا نہیں چاہتا تھا, ہو گئی. بدکاری کرنا نہیں چاہتا تھا, ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے اور ہو جاتا ہے. وہ توبہ بھی کرتے, اللہ کو مناتے بھی, استغفار بھی کرتے, ہے نا. بلکہ ایک بات بتاؤں, جو کرنا نہیں چاہتے اور ان سے ہو جائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اما جان عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں, عائشہ کچھ گنہگار ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں. آپ نے صحیح سنا میں جو کہہ رہا ہوں, کیا مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں. کچھ گنہگار ایسے ہیں, کچھ گنہگار ایسے ہیں, کچھ گنہگار ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے. کون ہے وہ گنہگار؟ آقا فرماتے ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں, کرتے نہیں ہیں, ہو جاتے ہیں, اور وہ تنہائی میں اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں. ایسے رونے والوں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے. توجہ فرمائیں, آج ہم سے گناہ ہو نہیں رہے, ہم گناہ کر رہے ہیں.
اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھ ہی نہیں رہے. سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ کو اکثر خون کا پیشاب ہوتا ہے. جب پیشاب کرتے تھے تو خون نکلتا تھا، پیشاب کے راستے سے اکثر خون بہتا تھا. جب مریدوں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ مرشد کے پیشاب میں خون نکلتا ہے، کون؟ بایزید، سلطان العارفین بایزید بسطامی، جن کے بارے میں سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مقام ولیوں کی کائنات میں ایسا ہی ہے جیسے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کو مقام عطا کیا ہے، بایزید کو اللہ نے ولیوں میں مقام عطا کیا. سرکار غوث اعظم سے پہلے آپ پیدا ہوئے. یہ بایزید بسطامی، سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تبارک و تعالی. کون بایزید؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کو مقام حضوری نصیب فرمایا. ایک ہوتا ہے حاضری کا مقام اور ایک ہوتا ہے حضوری کا مقام. حاضری اور حضوری میں فرق یہ ہے کہ حاضری والے آتے جاتے رہتے ہیں اور حضوری والے ہمیشہ یار کے جلووں میں گم رہتے ہیں. یہ مقام تھا بایزید بسطامی. تو سلطان العارفین بایزید بسطامی کو خون کا پیشاب ہوتا تھا اکثر. جب مریدین کو پتا چلا تو کسی نے عرض کی حضور کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیتے ہیں، کسی اچھے طبیب کو بتا لیتے ہیں تاکہ خون کا یہ جو پیشاب کا مرض ہے اچھا نہیں ہے، جان لیوا ہے، آپ کی جان جا سکتی اس میں. تو سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میرا اس بیماری کا علاج جو خون کا پیشاب ہوتا ہے دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، کسی طبیب کے پاس نہیں ہے. تو مریدین نے جو بڑے چاہنے والے تھے کہنے لگے حضور آخر یہ کون سا ایسا مرض ہے کہ جو کسی حکیم اور طبیب سے اچھا نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ہیں میرے بیٹو دراصل یہ کوئی بیماری نہیں ہے، جو خون کا پیشاب ہوتا ہے نا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بچپنے میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، بچپنے میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، گناہ سرزد ہو گیا تھا. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ورنہ ہم ان کے بارے میں گناہ کے الفاظ نہ بولتے ہیں نہ بول سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مذہب اور مسلک مکمل ادب ہے. اپنے بارے میں عاجزی کرتے ہوئے انسان جو کہہ لے ہم تھوڑی کہیں گے. بڑے سے بڑا مرشد کہے میں گنہگار ہوں ہم تھوڑی کہیں گے. بڑے سے بڑا عالم کہے کہ میں جاہل ہوں ہم تھوڑی کہیں گے. بڑے سے بڑا اعلیٰ کہے میں ادنا ہوں ہم تھوڑی کہیں گے. اللہ اکبر. لیکن سلطان العارفین بایزید بسطامی سے جب کہا گیا آخر یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کسی حکیم اور طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، مرشد وجہ کیا ہے، آخر یہ کون سی بیماری ہے؟ تو بایزید بسطامی فرماتے میرے بیٹو، میرے روحانی بیٹو دراصل بات یہ ہے کہ بچپنے میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا. اب جب مجھے یاد آتا ہے کہ قیامت میں اللہ جب میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا اور میرے گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، جب مجھے وہ موقع یاد آتا ہے، کون سا وقت؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. وہ وقت یاد آتا ہے جب جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کے خوف اور ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. کسی کو کلام کی جرأت نہیں ہوگی. جب جبریل کلام کی جرأت نہ کریں گے، جب جبریل تھر تھر اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اللہ اللہ وہ میدان محشر جب نبیوں کی زبان پر سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. اللہ اکبر. جس وقت انسانوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، نہ ڈگریاں کام آ رہی ہوگی، نہ خاندانی نسبتیں کام آ رہی ہوگی، نہ قبائلی نسبتیں کام آ رہی ہوگی، نہ کسی کا حسن دیکھا جائے گا، نہ کسی کا جمال دیکھا جائے گا، نہ کسی کا کمال دیکھا جائے گا. حق تو یہ ہے، کعب احبار کا قول ہے اگر انسان قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی عمل
عمل لے کر آئے تو بھی وہ اپنی عمل کو حقیر سمجھے گا، حقیر۔ بایزید بستامی اپنا بیان دیتے ہیں، فرماتے بیٹو بچپنے میں جو مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ جب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھے گا بایزید تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو میں جواب کیا دوں گا؟ اس جواب کے تصور سے جب میں کانپتا ہوں تو میرا جگر پگھلنے لگتا ہے، میرا جگر پگھلتا ہے اور جگر بہ بہ کر پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ پیشاب کا جو خون کا پیشاب ہوتا ہے، یہ خون کا پیشاب بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ تو اسی کو تم دیکھتے ہو، اس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا، کوئی طبیب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بیماری کا علاج طبیب کے پاس ہے، خوف خدا کا علاج کس کی دوا میں ہو سکتا ہے؟ سلطان العارفین جیسا ولی بچپنے کا گناہ یاد کر کے جگر پگھلا رہا ہو۔